السلام علیکم جی. یہ اس نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے. یہ گزشتہ ہفتے کے اندر نا ہم نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی اور میں نے کہا کہ اچھی بات ہے اس کے اوپر آپ کو, اور میں نے ہی سجیسٹ کیا تھا جا کے اس کے اوپر جا کے آپ کو جو ہے وہ کیا جائے. بجٹ پیش ہوا جی, اور میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنے تیسرے ویلاگ کے آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو سمجھ آئے گا تو وہ اس کے اوپر تبصرہ کرے گا. حکومتی ویلاگر اس حوالے سے فارغ ہے. تو پہلے نے کہا کہ جناب وہی جو روایتی ایک سٹوری, سائیڈ سٹوری نہیں بنائی جاتی بجٹ کی, ایک سائیڈ سٹوری, ایوان نے کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی, اتنے لوگ آئے اتنے نہیں آئے, فلاں ایم پی اے نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا, فلاں ایم اے نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا. اس طرح کی جو سائیڈ کی جو سٹوری ہوتی ہے جس کا ہارڈ کور نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس طرح کا ایک ویلاگ بن گیا. ایک ویلاگ بنا جی عمران خان نے کس طرح عقل مندی کی ہے اور پیسے خرچ نہیں کیے. وہی صاحب جو 1 ارب کے پروجیکٹ میں سے 8 ارب کی کرپشن نکال لیتے ہیں, انہوں نے اس پہ بنا دی عقل مندی. آپ دیکھیں جناب کہ کس طرح انہوں نے پیسے خرچ ہی نہیں ہونے دیے. ریاست نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں اور پھر ملک کی معیشت چلنی ہوتی ہے. یہ امریکہ سے لے کے برطانیہ اور یورپ تک ہر جگہ پہ یہی اصول ہے. ریاست سبسڈی دے, لوگوں کی جیبوں میں پیسے ڈال دے کہ جاؤ بازاروں پتر خرچ کرا, یا ریاست جو ہے وہ خود چیزوں کو سبسڈائز کر کے سستا کر دے, جس طرح عرب پینسولا, سعودی عرب یا اس طرح کی ریاستوں میں ہوتا ہے. لیکن ان اینی کیس ریاست نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, اور وہ بجٹ بنا رہا ہے کہ کس طرح اس دن. یہاں پہ بہت سارے نئے پہلو سامنے آئے. مثلا حقیقت ٹی وی کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں سے نکال دیا گیا. مجھے خوشی ہوئی اس بات کی, اس کو نکال دیا گیا اور اب وہ صرف انڈیا کے اوپر, ایران کے اوپر, چائنا کے اوپر ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی عرب کے, جو اس وقت سعودی عرب میں جو کفار کا غلبہ ہونے لگا ہے, جو یہودی آ کے مقامات مقدسہ پہ قبضہ کرنے لگے ہیں, جو دجال کا ظہور ہونے لگا ہے, وہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب کچھ ویلاگروں بیچاروں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے اس وقت جو رائٹ ناؤ, کہ جناب کویت کی پارلیمنٹ نے اس وقت جو ہے وہ یہ اس کے ایک ممبر نے ایک بیان دیا ہے کہ جتنے بھی انڈین ڈاکٹر اور نرسز ہیں یہ ہمیں زہر کے انجیکشن لگا کے مار رہے ہیں, ان کو کریں. دنیا کے اندر اگر آپ خبر کی دنیا سے متعلق ہیں, مجھے یاد ہے ہم نے ورک فلو جو ہے وہ نیوز پیپر کا بھی دیکھا ہوا ہے, مانیٹر کیا ہوا ہے, ان ہاتھوں سے گزرا ہوا ہے, اور ٹی وی کا بھی گزرا ہوا ہے. روزانہ 800 سے 1000 خبریں آپ کے پاس ہیں, بلکہ اس سے اب تو اس فلو جو ہے اس سے بھی زیادہ ہو گیا, 1600 کے قریب خبریں روزانہ آپ کے ایسی نظر سے گزرتی ہیں کیٹیگرائزیشن میں. اور اس 1600 میں سے شاید آپ 16 خبریں بھی فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کو لیا جائے, کیونکہ مقامی انفلو آپ کے پاس بہت ہوتا ہے. یہ میں انٹرنیشنل نیوز کی بات کر رہا ہوں. اور ان میں سے ہر خبر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی یونیک واقعہ ہوتا ہے, اس کو اٹھا لیں اور اس کا ویلاگ بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, عجیب و غریب قسم کی نا اس وقت یہ بیچارے ویلاگروں کو جب سے بجٹ آیا ہے نا تو پڑی ہوئی ہے. تو اب وہ بجٹ پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے, اور بجٹ پہ ان کو بتایا گیا کہ جناب ایک بات آپ نے اٹھا کے رکھنی ہے کہ پاک فوج کا بجٹ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو بتا دیا گیا کہ 2.5% ہے. میں نے کہا یار یہ 2.5% کیسے ہے؟ 8 ارب ڈالر ہے نا جی اس وقت ہمارا کم و بیش بجٹ جو ہے. تو 8 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے جی ڈی پی کا 2.5% تو نہیں ہے, تو 3% سے زیادہ ہے. کیونکہ جی ڈی پی کا سائز جو ہے وہ تقریباً 264 بلین ڈالر آپ کے جی, آپ کی وجہ سے آگے ہوا ہے نا جی. مقدس قدم جو پڑے تھے, وہ جو آر ٹی ایس بند کیا تھا, اس کے نتیجے میں پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ 262 ارب ڈالر کے اوپر آ گیا ہوا ہے جی. 63 کر لیں. ٹھیک ہے, چلیں جی ایک میری طرف سے ڈال دیں, 264 ارب ڈالر کر لیں. لیکن اگر آپ 262 کو 8 پہ مطلب کہ آپ جب کیلکولیشن کرتے ہیں تو 8 ارب ڈالر 262 کا 3% سے تھوڑا سا زائد نکلتا ہے. تو میں نے کہا یہ 2.5% کیسے کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو بیچاروں کو فیڈ کیا گیا نا کہ اس کے اوپر آپ ویلاگ بنا دیں. اور بہت سارے ویلاگ بنے کہ 50 ہمارا جی اس کا بجٹ کم ہے. تو وہ پتا چلا کہ وہ ابھی تک 312 ارب ڈالر کا 2.5% کہہ رہے ہیں. بھائی جان وہ 312 ارب ڈالر 3 سال پہلے تھا. کرپٹ
کرپٹ جو تھا نا وہ جس کی آپ نے بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے تھے, کرپٹ جو اسحاق ڈار تھا اس کے دور میں تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے دور کے اندر ایک جوان کا خرچہ جو تھا وہ بھی اس نے بڑھا کے, تو ایک جوان پہ پر جوان خرچہ جو تھا وہ 4200 کے قریب چلا گیا تھا, 1800 پہ آ گیا. تو 2.5% جو ہے وہ بنتا ہے 312 ارب ڈالر کا, 3% بنتا ہے جی 262 ارب ڈالر کا. تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا کیلکولیشن میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ مطلب کہ وہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا اس کا, وہ جو ہے نا ہمارے بڑے مشہور و معروف مزاحیہ جو ہے عمر شریف صاحب, تو وہ انہوں نے سنایا تھا شوکت خانم میں جب پرویز مشرف صاحب تشریف لائے تھے, اور انہوں نے یہ لطیفہ سنایا تھا. آپ ان کی بہادری کی داد دیں, ٹھیک ہے. انڈین میڈیا نے بھی ان کو بلیک آؤٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا تھا وہ گاؤ ماتا والا, ٹھیک ہے, اور مذاق کیا تھا. بھی مذاق میں لینا چاہیے لیکن ان کو بین کر دیا گیا. اور پاکستانی میڈیا نے بھی ان کو بین کرنا تھا کیونکہ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات, کیونکہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ذہنی طور پہ تو فالو کرتا ہے نا, غلام ہے نا انڈین میڈیا کا, تو ان کو بیچاروں کو بین کر دیا گیا, انڈکلیئرڈ بین. تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ جناب وہ ایک یونٹ کے اندر ایک فوجی گیا اپنے صاحب کے پاس, اس نے کہا کہ صاحب چھٹی چاہیے. تو صاحب نے چھٹی سے انکار کرنے کے لیے اسے کہا کہ جوان تم جا کے نا ہمسائے دشمن فوج کا اگر ٹینک لے آؤ نا, ٹھیک ہے, فتح کر کے, تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. جوان سلوٹ مار کے چلا گیا. وہ آدھے پونے گھنٹے بعد آیا ٹینک چلاتا ہوا, اس نے کہا کہ لو صاحب حکم پہ عمل درآمد ہو گیا. صاحب پریشان ہو گئے. تو اس نے کہا چھٹی پہ تم چلے جاؤ لیکن یہ بتاؤ کہ تم یہ کارنامہ سر انجام کیسے دیا. اس نے کہا صاحب ہم نے بھی ان کے لیے رکھے ہوئے ٹینک, جب ان کو چھٹی جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سے لے جاتے ہیں. ہم اس کے اوپر بہت زیادہ داد پڑی. تو ادھر سے انڈیا والوں نے بھی جواز فراہم کیا ہوا ہے. یہ چوتھے کے دن جناب کچھ نہ کچھ پنگا لے لیتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سرحدوں پہ بہت خطرہ ہے, لہذا وہ پھر ہمیں بھی پیسے بڑھانے پڑ جاتے ہیں. تو انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں انڈین ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے بہت عرصہ پہلے 96-97 میں ملا تھا, تو اس نے بڑی کمینی اور بڑی گھٹیا ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا. اس نے کہا ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے, ہم سٹیک بڑھاتے جائیں گے, آپ اس سٹیک کو میچ کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اسی میچ کرنے کے اندر آپ کی اکانومی کولیپس کر جائے گی اور ہم آپ کے ساتھ وہی, آپ کے اوپر وہی انفلکٹ کریں گے جو کہ رشیا کے اوپر انفلکٹ ہوا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اب انڈین کو کچھ پاکستان میں بھی فیسیلیٹیٹر مل گئے ہیں جو پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو اس ورج پہ لے آئے ہیں کہ اب اگر ہم اس کو میچ کریں گے اور ہم بتائیں گے دنیا کو کہ دنیا کے مہنگے ترین, ہمارے کچھ یوٹیوبر ویلاگر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے مہنگے ترین جیٹ فائٹر کون سے ہیں. تو سمجھ جاؤ نا, اگر بچہ آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ جناب فلانے برانڈ کی پینٹ کا کیا قیمت ہے اور فلانے جو ہے وہ پرفیوم کی کیا قیمت ہے اور فلانے بوٹ جو ہیں وہ برانڈ کے بوٹ جو ہیں وہ کتنے کے آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کا کیا مطلب, لے کے دے نا اس کو. تو یہ جو آج کل کچھ ویلاز کے اوپر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فلانا طیارہ اتنے کا ہو گیا ہے اور فلانا ٹینک اتنے کا ہو گیا, فلانا میزائل اتنے کا ہو گیا, تو قوم کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ ضرورت ہے اس بات کی, ان کھلونوں کی ضرورت ہے کھیلنے کے لیے. تو انڈیا جو ہے وہ یہ موقع فراہم کرتا رہتا ہے اور ہماری جو معیشت جو ہے اس کی ترجیح جو ہے وہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پہ رہتی ہے. میں نے بڑے محتاط الفاظ کے اندر اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی فل مینڈیٹ دیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی بات وہ خطرناک سمجھے تو وہ نکال دیں, تاکہ کیونکہ ہمیں اپنی بھی اور اس ملک کی بھی اور اس دفتر کی بھی اور اس شہر کی بھی سلامتی عزیز ہے. تو اس لیے یہ ہے, یہ جی سارا کچھ تھا. میں نے کہا کہ عرض کرتے چلے اور اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے بھی بات ہو سکتی تھی. یہ 2.5% والے کو 3% والے کو زیادہ بہتر طریقے سے پلیڈ بھی کیا جا سکتا تھا, جبکہ آپ کے پاس دوسری طرف انہوں نے 5-6 ٹینک بھی رکھے ہوں آپ کو دینے کے لیے. ہم نے کوشش کی کہ محتاط رہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور ٹھیک ہے ان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. جو
بندوق جو ہوتی ہے جو دشمن کی طرف تانی جاتی ہے وہ اپنے کی طرف نہیں تانی جاتی، ٹھیک ہے، اور جو ہتھیار جو ہے وہ آپ دشمن کے لیے لیتے ہیں اس سے اپنے لوگوں پہ بمباری نہیں کی جاتی۔ یہ جو ہے یہ معاشروں کا اصول ہے، یہ انسانیت کا اصول ہے۔ جو زبان مخالف کے ساتھ بولی جاتی ہے وہ اپنوں کے ساتھ نہیں بولی جاتی۔ ہم یہ بات جو ہے اس کو پلیڈ کر رہے ہیں، پلیڈ کرتے رہیں گے، اور وہ جو ویلاگر ہیں جن سے ہم نے بھارت کی ایسی تیسی کروانی ہے، جس سے ہم نے سعودی عرب کی ایسی تیسی کروانی ہے، ان ویلاگر سے ہی اگر آپ ڈومیسٹک ایشوز بھی ڈسکس کروائیں گے تو وہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی۔ اس کے جو ڈومیسٹک بائسز ہوں گے وہ اس کے ایکسٹرنل نریٹو کو افیکٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا میسج جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بجائے اگر آپ ایکسٹرنل تھریٹ کے اگینسٹ 5th جنریشن 5ویں پشت کی جنگ کے ہتھیار مختلف رکھیں کہ جن کا کام صرف ایکسٹرنل محاذ کے اوپر بات کرنا ہو اور انگریزی میں بات کرنا ہو، جی یہ اردو جو ہے چلیں انڈیا والے تو سمجھ لیتے ہیں، چائنا والے تو نہیں سمجھتے، اور انگریزی میں بات کرنے والے ویلاگر ہوں وہ وہاں پہ بات کریں اور وہ اس کے اوپر کریں، تو وہ انٹرنل ایشوز کے اوپر آپ اسی طرح گن ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو انٹرنل گن ڈالنے والے ہیں ان کو ایکسٹرنلی یوز نہ کریں۔ تو یہ گزارش تھی، میں نے کہا کہ چند گزارشات جو ہیں وہ دست بستہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔